اللہ الرحمن الرحیم مبعث الثانی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب فی بیان اقسام السنت صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر ادلہ اربع ہیں، ایک آگے ہے دوسرا شروع ہے جی سنت کی بحث۔ تو باب سنت کے اقسام کے بیان میں، باب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ اصل اول سے، اور وہ کتاب اللہ ہے، تو شروع ہوتے ہیں اصل ثانی میں، اور جب کہ سوال ہے تو ہر شاید ہی پہلے تعریف کری دیے تو پھر اگوں مسئلے سنائے نے، سنت کی تعریف کوئی نہیں کی تھی، بابے نا جواب دیندے نے جب کہ ہے مولوی جانے کوئی شاعر والا سوال جب سمجھ آئے تو کو نہیں آ جاتا کہ پورے 10 منٹ لاواں تو تاں ہی سکھانے چ پوے گا بے نہیں گل جواب دیندے کہ جب کہ ہے تعریف سنت کی کیا ہند الانام ہندل لوگوں کو پتہ ہے بھی سنت کیا ہوندی جی۔ اعراض کیا مصنف نے تعریف سے اور شروع ہو گئے سنت کی، بس اور فرمایا باب فی بیان موشیاں دیا سی غریب تاڑی بارگاہ لیا چرز کر دیا کہ سنت لغت میں طریقہ اور عادت کو کہتے ہیں، سنت اور شرع شریف میں سنت کس پر بولی جاتی ہے؟ نمبر 1 بولی جاتی ہے سنت عبادات پر جو نافلہ ہیں، وہ کے تعلق پکڑتا ہے ان عبادات کے کرنے کے ساتھ کون، اور نہیں تعلق پکڑتا ان عبادات کے ترک کے ساتھ۔ ایک اور بھی سنت کس پر بولی جاتی، اور بھی بولی جاتی ہے سنت اس پر جو صادر ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے علاوہ، آپ کی زبان مبارک سے جو قرآن کے علاوہ صادر ہوا ہے وہ بھی سنت ہے، اس کو بھی سنت کہتے ہیں۔ اچھا جی توجہ، تو وہ جو سرکار سے صادر ہے نا قرآن کے علاوہ وہ بھی، اس ما صادر سے مراد صرف اقوال نبی، افعال نبی، تقریر نبی نہیں، وہ تفصیل آگے آ رہی ہے دھیان کرے جی، کیونکہ ما صادر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر القرآن۔ اچھا جی ایک لفظ ہے سنت ایک حدیث، اور فرق لفظ سنت اور حدیث کے درمیان وہ یہ ہے کہ سنت ہونا تفصیلی سنت بولا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اور سرکار کے اور سنت بولا جاتا ہے کس پر؟ اقوال صحابہ پر اور افعال صحابہ پر، انجا عقیدہ ہے یہ تو ہوگا سنت۔ اور حدیث بولی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر خاص کر کے، آگے جو سمجھ، اسی لیے لائے ہیں مصنف رحمہ اللہ لفظ سنت تاکہ شامل ہو جائے کس کو؟ جمیع کو۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے لفظ سنت استعمال کیا ہے کیونکہ سنت جو ہے نا وہ سب کو شامل ہے، سنت کیونکہ سنت میں جا نہیں گیا، بولا جاتا ہے قول فعل سکوت، حدیث صرف بولی جاتی کس پر؟ تو سنت عام مطلق تے حدیث ہو گیا جی۔ ہن سنیا جی، اور محدثین کے نزدیک، کن کے نزدیک؟ سنت خبر حدیث بمعنی واحد ہے، ہمارے نزدیک فرق ہے، ہمارے نزدیک
محدثین کے نزدیک محدثین سے مراد اس میں شوافی بھی آتے ہیں، حنبلی مالکی سارے جی، کیونکہ بولا جاتا ہے ہر ایک ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر سرکار کے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنت بھی کہتے ہیں، خبر بھی کہتے ہیں، اور صحابی اور تابعی کے قول فعل پر بھی، اور ان کے اتنوں لفظ سنت ہے، خبر ہے، حدیث ہے جی۔ اے شاباش او جڑا ہے نا او سکوت کی شے پیچھے ہے نہیں، حاشیہ لگا اس تے لگا۔ مراد سکوت سے یہ ہے کہ کرے کوئی شخص کام کوئی کرے یا کوئی بات کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں، اور سرکار اس پر انکار نہ کریں اور سرکار اس کو بلکہ سکوت فرمائیں اور اس کو برقرار رکھیں، تو انواں دن کی اے سکوت ہے، اے لہذا کہا جائے گا اول کو کیڑی شے، وہ تین آئے نا، تینوں محدثین دے نزدیک تین، پہلا کی یہ سنت ہے قولیہ، دوسری تے تیسری اے ساڈے نزدیک نہ آ جائے سنت قولیہ سکوتیہ بھی لفظ نال پکار، سنت تقریریہ تے سنت سکوتیہ۔ ہوں واپس چلو جی آگے جی سمجھے، اور خاص کیا ہے بعض محدثین نے، یہ اور اصطلاح محدثین دے ہیں، خاص کیا ہے بعض محدثین نے حدیث کو مرفوع کے ساتھ، اور کس کے ساتھ، مرفوع ہو یا موقوف ہو اس کو حدیث کہتے ہیں، جو مقطوع ہو اس کو ان کے نزدیک اس کا نام اثر ہے، اور بعض محدثین نے فرق کیا ہے حدیث اور خبر کے درمیان، ان بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ جو آئے من ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی سے یا تابعی، پس وہ تو، اور وہ حدیثیں کہ جن میں سلاطین کے احوال ہیں، پہلے بادشاہ دی بھی تو خبریں ہیں اور ماضی کی خبریں ہیں، تو اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے، خبر رکھا ہے۔ اللہ اکبر جی۔ اعلم ان سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعۃ للامر بالنہی والخاص والعام وسائر الاقسام التي سبق ذکرها، فكانت السنة فرعا للكتاب في بيان تلك الاقسام باحکامها، وانما هذا الباب لبيان ما يختص به السنن۔ فانا بس ہوں اگوں پڑھ دیں تو ساہ پہ سک دیں کی بنتا پہ یار، دھیان جی۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جامع ہے امر کو، سونیاں دے فرمان وچ امر بھی ہیں، اور جامع ہے نہج کو، سنیں، اور جامع ہے خاص کو اور عام کو، اور باقی اقسام کو جو گزر گیا ذکر ان کا، اور بھی قسماں نہیں پڑھیاں کندیاں کتاب اللہ دیاں کہ کو نہیں پڑھیاں، وہ ساریاں قسماں حدیث وچ بھی نے، ساریاں قسماں، لہذا ہو گئی سنت فرع کتاب اللہ کی ان اقسام کے بیان میں اپنے احکام کے ساتھ، یعنی وہ جو کچھ پیچھے پڑھا ہے نا کتاب اللہ جی، وہ سارے قوانین سنت سمجھنے واسطے بھی وہی جاری ہوندے نے، وہی جاری ہوندے نے، اور سمجھے ہی ان واقع پر اگلی گل عرض کراں بارگاہ عالیہ جی۔
کہ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جامعہ ہے امر کو اور نہی کو اور خاص کو اور عام کو اور باقی اقسام کو ہو جو اور قرآن پاک دے الفاظ میں سارا کچھ ہے کہ کوئی نہیں تو سونے دے الفاظ میں بھی سارا کچھ ہے یہ مطلب ہے بھڑے ہو اور باقی اقسام کو وہ جو کہ گزر گیا ہے ذکر ان کا کندے بچ کتاب اللہ وچ اور پاس کتاب اللہ بچ نہیں کتاب اللہ کی باس میں پڑھیے اتھے ہن پڑھیے جی پاس ہو گئی پاس کو نہیں لہذا سنت سنت فرع ہو گئے کتاب اللہ کی ان اقسام کے بیان میں اور ان احکام کے ساتھ کو نہیں میں 10 باری تقریر کاروں کو سمجھ آئی تھا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعہ ہے امر کو نہی کو اور خاص عام کو اور باقی ان اقسام کو جن کا ذکر کتاب اللہ کی بات میں گزر گیا ہے لہذا سنت کتاب اللہ کی فرع ہے ان سارے مسائل میں ان تو سوال ہے تو جو وہ سارے اقسام وہی ہیں تو پھر سنت کی بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے سنت کی کرنے کی ضرورت کیا کیا سوال ہے کہ جب اقسام ساری وہی ہیں تو تو وہ تو ہم نے سمجھ لیے تو اس کا جواب دیا ہے کہ محض یہ باب واسطے بیان کرنے ان چیزوں کے کہ مختص ہے ان کے ساتھ سنیں جی فنقولو کہ اس باب میں وہ مسئلے بیان ہیں جو سنت کے ساتھ ان کا تعلق ہے کتاب اللہ میں وہ نہیں ہے کتاب اللہ میں وہ حدیث کی قسمیں وصول رہنا کے اعتبار سے قرآن پاک کی بھی قسمیں ہیں اس طرح جی وہ بیان کرنی ہے کیا کہ جی ہاں بھائی ارشاد فرما اکھاں رتیاں لال کی تھی بیٹا بیان کرنے ان اقسام کے جو مختص ہیں سنت کے ساتھ کیا کیا بھائی کیا جواب دیا ہے کہ یہ باب ان مسائل کے بیان کرنے کے لیے ہے جو سنت کے ساتھ مختص ہیں سنت ان کے ساتھ مختص ہے کتاب اللہ میں وہ چیزیں نہیں ہیں ان ادھر دیکھو جان اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہونا جی علم نہ تحقیق ہے نا ایتھے سنت و مراد قول صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے کیونکہ ساریاں قسمہ کندیاں نے قول رسول بچ نے فعل رسول بچ نہیں نا بھلا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی یہ جڑا سنت قولی ہے نا ان دی گل ہے کہ یہ جو سنت قولی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جامع امر کو نہج کو خاص کو اور باقی اقسام کو وہ جن کا ذکر گزر گیا کتھے بحث میں تو پس ہو گئی سنت فرع کس کی ان اقسام کے اپنے احکام کے ساتھ پس نہیں حاجت ان اقسام کو لانے کی سنت کے باب میں دوسری مرتبہ اب یہ ایک اور سوال کا جواب ہے تو جب وہ سارے اقسام سنت میں بھی ہیں تو پھر ان کا ذکر تو کوئی نہیں کرتے تو کہتے پیچھے پڑھ لینے ہوئی نہیں پھر ان دوجی باری دہرانے کی کیڑی ضرورت ہے سمجھی یہ سوال اس طرح تو اس کا جواب بھی ہوں اگلا محض یہ باب کون واسطے بیان کرنے ان چیزوں کے کہ مختص ہے بھی ان چیزوں کے ساتھ مختص ہے کون سنن اور نہیں پائی جاتی وہ ما کس میں مثلا جیسا کہ بحث حدیث کی اتصال کی کیفیت انقطاع کی کیفیت خبر کا محل حدیث کندے بارے چے سماع کی کیفیت سنیا کیویں ضبط کی کیفیت آگے پہنچانے کی کیفیت یہ سارے ابحاث نہیں پائے جاتے کس میں کیونکہ کتاب اللہ تو مروی ہے کس کے ساتھ فقط جب تو نے یہ بات پہچان لی تو اب جو حدیث کے متعلق مسئلے ہیں فنقول ہم وہ شروع کرتے ہیں سنیں ہی او کلو ہا دفع لما یتوہم کہ تواتر لیسا بے مخصوص بھی سننا لینا اس لیے کہ یہ تو کتاب اللہ میں بھی پایا جاتا تو اس کا جواب دیا ہے کہ سارے احکام جو ہے نا کلو ہا سے خلاصہ کہ اگر پائے گئے بعض ابحاث لیکن کل نہیں پائے گئے کس میں کتاب اللہ میں اور سوال ہے کہ یہاں وہ باتیں ہوں گی جو پیچھے نہیں پائیں گی تو یہاں جو باتیں ہوں گی ان میں سے ایک تواتر بھی ہے تو کتاب اللہ کی نقل بھی تو تواتر کے ساتھ ہے تو وہ بات تو آ گئی ہے
تو اس کا جواب ہے کلو ہا سے کہا کہ کل جو ساری باسیں ہیں نا یہ کل پیچھے نہیں ہوں، کتاب اللہ میں نہیں ہیں، ان میں سے اگر ایک ہو تو کوئی حرج نہیں۔ سنت و نوعان، ترجمہ ہو گیا، کرنا ہے جی تو پھر کریے کہ جان اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جامعہ ہے امر کے لیے اور نہج کے لیے اور خاص کے لیے اور عام کے لیے اور باقی احکام کے لیے، یعنی وہ سارے دے وچ موجود نے وہ احکام کہ گزر گیا ذکر ان کا تو پس ہو گئی سنت، پس ہو گئی سنت فرا کتاب اللہ کی ان اقسام کے بیان میں اپنے احکام کے ساتھ۔ فرا دا مطلب ہے جو کچھ اتنے پڑھیا جن وہ سارا کتاب اللہ وچ میں جاری ہے، میں سنت وچ بھی جاری ہے۔ محض یہ باب کون واسطے بیان کرنے ان چیزوں کے کہ مختص ہیں بھی ان چیزوں کے ساتھ سنتیں، پس ہم کہتے ہیں ارشاد جی یہ بات کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعہ ہے امر کے لیے اور نہج کے لیے اور خاص کے لیے اور عام کے لیے، اور باقی احکام وہ احکام کے گزر اور باقی اقسام کے لیے، اقسام کے لیے وہ اقسام کے گزر گیا ہے ذکر ان کا، پس ہو گئی سنت فرا کتاب اللہ کی ان اقسام کے بیان میں اپنے احکام کے ساتھ، اور محض یہ باب واسطے بیان کرنے ان چیزوں کے جو مختص ہیں ان چیزوں کے ساتھ سنن، پس ہم کہتے ہیں۔ منکار کیوں جان اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جامعہ ہے امر کو اور نہی کو اور خاص اور عام کو اور باقی اقسام کو وہ اقسام کے گزر گیا ہے ذکر ان کا، بس ہوگی سنت فرا کتاب اللہ کی ان اقسام کے بیان میں اپنے احکام کے ساتھ، اور بعض یہ باب اس شے کے بیان ان چیزوں کے بیان کے لیے ہے کہ مختص ہیں ان چیزوں کے ساتھ سنن ہے، بس ہم کہتے ہیں السنت نوعان مرسل و مسند۔ سنت کی دو قسمیں ہیں، مسند اور کیا کہ جی سنت کی دو قسمیں ہیں، مسند اور مرسل۔ نہ پہلے مرسل آخنا، مرسل اور مسند۔ پھر ایک بار سنت کی دو قسمیں ہیں، مرسل اور مسند۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت باعتبار وصولہا الینا، کہ سنت جو ہم تک پہنچی ہے نا سرکار کی، اس وصول کے اعتبار دو قسم ہیں، اور بارہا سر کھپا چکیا ہوں سونے دا فرمان قرآن یا قرآن تو علاوہ ہے وہ اوتھے کتی ہوڑے وچ برابر ہے، جس نے اپنے کنا نال سنے ہیں اوتھے کتیت ہے، اگے جس لئے ٹرے ہیں نا پھر یہ مسئلے بنے نے جی، پھر سنیں کنی باری سمجھایا کہ کوئی بندہ کہے نا یہ حدیث ضعیف ہے، بھائی مانا کہ سرکار کا فرمان ہے اس لیے ضعیف ہے تو کافر ہو جاتا ہے، وہ بھلا ہوئے، لیکن یہ ان کو سمجھنا ہے کو کوشش کرنی ٹل دینا تو کھانے چ پینی ہے جی ورنہ جھٹکا مانا نبی دی حدیث کی میں ضعیف ہو سکتی ہے، سونے کی گل کمزور ہوں جی، یہ تو سننے میں جی گڈی روڈ سے چڑھے گی نا پھر تھوڑے فون آن کے استاد جو کچھ آدھے سونا جی واقعی ہوں سننے پہ کرنا نہ جی، اجے گڈی سٹاپ تے کھلوتی تا کھانے چ نہیں پیندی پی جی۔ یہ وصول الینا کے اعتبار سے پہلے حدیث کی سنت کی کیڑی کیڑی ادھروں ویکھو، نمبر 1 مرسل تے نمبر 2 مسند، ذرا توجہ فرمایا جے، مرسل جیڑی ساڈے انفیاں دے نزدیک مرسل دی تعریف ہون لگی ہے، مرسل بائیں طور کے چھوڑ دے راوی وسائط کو، وہ وسائط جو راوی کے درمیان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، ان وسائط کو، اور
راوی کہے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا، سونے بھی انج فرمایا، وہ اگے متن نہیں نہ رکھیا، صرف قضا رکھیا، بے کو تو ظاہر سارے متن جی بے انج کر کے گل کرے بے سونے فرمایا۔ سنے اے جڑی مرسل ہے نا، اے جڑی جن دے وچ راوی نے اپنے درمیان تے سونیاں دے درمیان جڑے واسطے نے چھڈے، سارے نہیں تفصیل آ رہی جے، یہ مرسل 4 قسم پر ہے۔ یہ مرسل ساڈے نزدیک اس لیے کہ یا ارسال کرے گا اس کا، اوہ ہر صحابی نے سونیاں کولو ساریاں حدیثاں نہیں سنیاں، سنیا ہی بہت سارا صحابہ نے دوسریاں کولو حدیثاں سنیاں نے، ہے او بے عبداللہ بن عباس اجے فتح مکہ دے موقع دے بالغ نہیں سن ہوئے کہ ہو گئے سن، یاد ہے میں تو چھوٹے سن جی، تو مکہ شریف دیاں گلاں وہ سنان جدو سونے نبوت دا اعلان کیتا ہے، تو یہ پھر یا تے بھی سونے انہوں دسی یہ گل، تو یا ہے بھی دوسرے کو سنی، دو ہی صورتیں نے اور کی ہے جی جی۔ تے باقی بھی حضرت علی، حضرت ابو بکر شروع تو مسلمان، کیا یہ سونے نال ہر سفر وچ ہر محفل وچ موجود ہوندے سن؟ پھر تو نہیں نا، کو کھانے چ پاؤ نے اس گل نوں سنیا جی، اس واسطے ہر وقت سارے صحابہ کول نہیں نا، ہن جڑیاں گلاں ازواج مطہرات کو رات دے ٹائم تے اوتھے صحابہ پاک تے کوئی کول، او تے ازواج نے دسیاں کہ کوئی نہیں، کنے صحابہ نے جناب ازواج کو پوچھا بے اس بارے تسی دسو سونے کی فرمایا، تے اے جڑا ہے نا تے سن کے تے وچوں واسطہ نہیں صرف سرکار دا نام لے لین، اندا نام کی مرسل صحابی، یہ کی ہے؟ اس لیے کہ یا ارسال کرے گا حدیث کا کون، یا ارسال کرے گا کہ تابی وچوں اپنا استاد صحابی یا تابی دا استاد بھی کو تابی ہے، انہاں نو ذکر نہیں کرے گا، تے ان دا نام ہے مسند مرسل تابی، ان دا نام ہے پہلے دا کی نام ہے تے دوسرے دا نام یا وہ جو تابی سے نیچے ہیں تبع تابعین، کیا وہ کرے گا، کیا ارسال کرے گا، اس کا نام کیا ہے؟ مرسل تبع تابعی۔ یا وہ حدیث مرسل ہے من وجہ نہ کہ، اے من وجہ تے نہ کہ من وجہ دا مطلب ہے بھی اے ایک راوی جڑا ہے نا اس نو مرسل ذکر کردا ہے، ایسے استاد ہے کہ دوسرا شاگرد ہے وہ پوری سند ذکر کردا ہے، ادھروں ویکھو گے تے مرسل ہے، ادھروں ویکھو گے تے مسند ہے، یا ایک ہی بندہ ہے اویس، انہیں ایک باری حدیث پڑھائی شاگرد نو تے واسطے وچوں ذکر نہیں کیتے، تے دوجے شاگرد نو پڑھائی تے واسطے، یہ بھی ہوندا ہے مرسل من وجہ دون من وجہ، ہے او کولوں نہیں ٹھوکرا کتاب کھول کے سامنے رکھی اس تو پڑھ کے دس رہے ہو بھائی، وہ سمجھ آؤندی بھی گل دی، اے وے کہ اے مرسل من وجہ تے بے نہ کہ مرسل من وجہ، انج معنی کرنا جی، پس اول ہے یعنی ثانی ہے، تے ثالث ہے، تے رابع ہے، سمجھے نا، مرسل من وجہ دون من وجہ، اے 4 ہو گئی ہیں، اگو تفصیل ان دی پھر آ رہی ہے، او مسئلہ اے تو ہوگا جے ساڈے نزدیک مولوی جی اے ساریاں کی نے، اے مرسل ہے، اے ساری ہن محدثین دے نزدیک نال بطور فائدہ جس لئے خیر رہی زندہ رہے اگلے سال شروع کرو گے تو پھر اے تقسیمہ وچ آن گیاں جی، اور محدثین کے نزدیک ہن سنی، محدثین کے نزدیک سکوت سند، کیا اگر ہے سند کے اول سے یعنی مصنف سے، کس سے؟ اے جتھوں محدث ہے نا ادھر سند اتنا جانی ہے، اے سند دی ابتدا ہے
ਤੇ ਸਿਹਾਬੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ 2 ਨੇ 3 ਨੇ 4 ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। सुबहान अल्लाह। अच्छा जी तवज्जो कि सुकूत सनद अगर किससे है यानी ये अव्वल इधरों आखना थल्लों उथों नहीं अव्वल आखना मुहद्दिस वाले पासे अव्वल जी इमाम मुहम्मद वाले पासे जी सनद जाती इधरों अव्वल इधरों सुने जी इमाम ताबी साहब को सनद जा रहे उत्ते इधरों मुहद्दिसीन के नज़दीक सुकूत सनद अगर किधर से है यानी तो इस हदीस को वो मुहद्दिसीन कहते हैं मुअल्लक। क्या कहते हैं? मुअल्लक। अब इस मुअल्लक की सूरतें क्या हैं? उन इसकी सूरतों से वमिन सोबार ही ये कि हज़फ कर दे मुसन्निफ। मुसन्निफ तो मुराद जिन्ना जिन्ना हदीस की किताब लिखी हज़फ कर दे मुसन्निफ सारी सनद और कहे क्या और उन सूरतों से ये भी है कि नीचे सारी सनद हज़फ कर दे सहाबी का नाम ले और सहाबी के बाद सरकार का वो फरमान ज़िक्र करे कि सहाबी ने ये कहा मैंने सुना या देखा या जो भी जी। 2 या और इल्लत ताबी बस सहाबी मान कि थले सनद हज़फ कर देवे ते उत्ते ताबी दे जेड़े उस्ताद ने सहाबी वो 2 जिक्र करके तगे सोने दा फरमान जी सुने। और उनसे यानी इसी मुअल्लक से ये है कि हज़फ करे मुहद्दिस सिर्फ और इजाफत कर दे अपने दादे की तरफ निस्बत कर दे और मन फौक हो दादा नहीं इंदा तो मुहद्दिस अपना शेख जिक्र ना करे किसको जिक्र कर दे दादे से आगे सनद चला दे सरकार तक। तो ये सारी सूरतें किसकी? मुअल्लक की। ये इधरों थल्लों इंज गए हैं उत्ते 4 सूरतें बनियां ने मुहद्दिसीन के नज़दीक तफसील है। और अगर हो सुकूत किससे सनद के आखिर से सुकूत उत्ते थल्लों सनद जिक्र उत्ते नहीं सनद के आखिर से ताबी के बाद किसके बाद यानी ऊपर सहाबी का जिक्र नहीं है। ताबी कहे काला रसूलुल्लाह से उन ताबी समेत तो दिन कह सकता तो रहे तो उन्हें काला ही कहना है ना काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मुरसल है ये समझ आ गई। ये क्या है? ए मुरसल है सिर्फ मुहद्दिसीन खास साढ़े नज़दीक को मुरसल सारी मुरसल ही ये इन नज़दीक खास मुरसल है कि ताबी साबी का जिक्र न करे तो सरकार की तरफ सरकार का फरमान नकल कर दे। बाई तौर के कहे ताबी काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा यानी थले सारी सनद होवे ये खास मुरसली। फिर हुण सुनी फिर नहीं खाली या ये कि अगर है सुकूत कितनों के साथ फसायदन मातवाली ये उता जाके ना जड़ा सुकूत थल्लों वो मुत्तसिल 2 बंदे ने 3 बंदे ने 4 बंदे ने उत्ते तो इसका फिर ये मुरसल के की किस्म बन जाएगी मोदल। क्या बन जाएगी? ये मोदल। फिर बकायदा तारीफ़ा होंगियाँ। और व इल्ला यानी अगर नहीं है सुकूत किसके साथ इसनैन मातवाली के साथ या साकित है एक फ़कत या अक्सर किससे लेकिन तवाली नहीं है इतों रावी छड़िया उत्ते जिक्र किया है फिर एक रावी छड़ दिता है इसका नाम क्या है? तो ए हुण जिहड़े 3 किस्मां बनियां जे वो बनी है मुअल्लक की बनी है फिर बनी मुरसल फिर मुरसल दे थल्ले मोदल ते साढ़े नज़दीक को मुरसल है जी जी आगे जी समझ ऐशा बस। अच्छा जी दूसरी किस्म है कौन? और मुस्नद वो है जो मुरसल का किमें बाई तौर के कहे रावी
حدثنا جی مثلا بے امام محمد کے حدثنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا علقمۃ قال حدثنا عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا پوری مثال طور پہ سمجھے ہی تو اب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو گئی؟ یہ مسند ہے، یہ جس میں سند پوری موجود ہو، جس میں سند موجود ہو. ایک گل مک گئی تھی. ہوں چگے چلو. سنت سنت دو قسم ہے، مرسل اور مسند. جی سنت دو قسم ہے، مرسل اور مسند. فالمرسل من الصحابی کی محمول علی السماع. یہ جو مرسل ہے نا، مرسل یہ صحابی کی مرسل ہے، تابی کی مرسل ہے، یا کی مرسل ہے. بس صحابی مرسل من الصحابی کیا؟ مرسل من الصحابی. یہ محمول السماع ہے. کیا کہ مرسل من الصحابی محمول علی السماع. کیا کہ جی مرسل من الصحابی محمول علی السماع. ادھر دیکھو، فل مرسل من الصحابی، اور جدو صحابی یہ کہنا نا سمیت ہوتے رہے تو پھر تو گل ہی مک گئی نا. جس لئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہن دو میں احتمال نے کہ دوسرے صحابی کو سنی سی یا خود سنی سی. کہ بئی طور کے صحابی کہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا، وہ ایک تے نبی ایک صحابی دوسرے صحابی دا نام لے لوے کہ مینو فلاں صحابی نے گل دسی کہ اسی سونے دی محفل ایسا تے آ گل ہوئی ہے، پھر تو گل وضاحت ہو گئی. تے صحابی کی آکے قضا مثلا، اور نہ ذکر کرے اپنے شیخ تو مراد صحابی کا کہ حاذا یہ جب کہ ہو صحابی کی روایت کس سے؟ صحابی دوسرے صحابی کو روایت کرے تو اے مرسل صحابی یہ، وگرنہ پس ارسال صحابی سے متصور ہی نہیں ہے. وگرنہ صحابی سے ارسال کیونکہ نہیں واسطہ صحابی کے درمیان اور صحابی دا مرسل دی صورت ہے بھی صحابی نے دوسرے صحابی سے سنا ہے، خود نہیں. اور وہذا هو القسم الاول، اور جڑا کہ اول ہے یہ قسم اول ہے، یہ اور یہ محمول ہے کس پر؟ سما پر. محمول کا مطلب ہے مقبول بالاجماع کی وہ تھلے کو راوی ضعیف ہے تو پھر بکری گل بنے گی نا صحابی دے اعتبار نال کہ صحابی آ کے کی قال النبی سے، یہ اس وجہ سے اس لیے کہ صحابی کا ارسال ہونا تو یہ ہوگا باسقاط صحابین متوسطن بینہ بے بات تو بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان تے صحابی دے درمیان صحابی دا واسطہ ہے. فرض کرو دو صحابہ دا واسطہ ہے، کندہ واسطہ ہوئے تو وہ صحابی کیا ہے؟ سارے صحابہ عادل ہیں. آگے جو سمجھ، لہٰذا فلیسا ہونا کا جہالت المسقط، جو درمیان میں ساکت ہے اس کی جہالت کوئی نقصان نہیں دیتی، کوئی نقصان اور جہالت ہے نہیں بھی وہ جاہل نعوذ باللہ بھئی پتہ نہیں ہو کون ہے، فن حدیث وچ ہی ہوندی جے میرے کچھ لگ دے ہو تو لہٰذا یہ نقصان نہیں دیتا. پس یہ حدیث مرسل مقبول ہے اس وجہ سے، اس کہ بھئی چونکہ اگر خود نہیں سنا، قالا جو کہا ہے خود نہیں سنا تو درمیان میں کوئی واسطہ صحابی ہے، تابی تے ہے کوئی نہیں، نبی نے تابی کو جا کے پڑھی ہے، صحابی ہے نا تے صحابی بھی کی ہے گل مکی. اور جب کہے نا صحابی سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قضا، یا صحابی کہے کہ فعل رسول اللہ، تو یہ خام مسند ہے، اس کو مرسل صحابی نہیں کہنا. سنیں ہی گل مک گئی. او میرے دیسی یارو کہ بے صحابی کی جو مرسل ہے نا یہ بالاتفاق قبول ہے،
صحابی کی وہ دلیل اس پر یہ ہے کہ اجماع ہے کس بات پر کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے متفق ہو گئے ہیں جناب عبداللہ بن عباس کی روایت کے قبول کرنے پر، جناب عبداللہ بن عمر کی روایت کے قبول کرنے پر، جناب نعمان بن بشیر کی روایت کے قبول کرنے پر، اور ان کے علاوہ وہ جو کہ صحابہ میں سے بالکل ابھی بچے تھے پھر بعد میں جوان ہوئے ہیں، سنا جی باوجود ہے کہ یہ جو چھوٹی عمر کے تھے انہوں نے تو سرکار سے ہر بات نہیں سنی تھی، کہ سنی تھی نہیں سنی تھی۔ امام غزالی کا قول لکھا ہے، پتہ نہیں کس حد تک ٹھیک ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر نے جو سمیتوں سے حدیثیں ملتی ہیں وہ صرف 4 ہیں یا روایتوں سے، اور ایک تہجد والی کہ راتی موتے رہا وہ خود موقع تے گواہ نے، یا جڑی او میں کدی تے بیٹھا سا تے سونے دا کہ کی سی سترا سی تے میں وہ کدی چھوڑ کے صافت مل گیا، یاد آئی کہ کوئی نہیں۔ اس طرح بھی 4 تے باقی جو ہے نا بھئی دوسروں سے سنی ہے، تو کہتے ہیں کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا ان سے روایت لینے میں، اور نہ ہی بعد والوں نے تفحص کیا ہے کہ ان چھوٹی عمر والوں نے حدیث خود تو سنی نہیں، کس صحابی سے پڑھی ہے، اس کا تفحص کسی نے، تو سب کا اجماع ہے کہ جو چھوٹی عمر کے صحابہ تھے انہوں نے جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ سب نے قبول کی ہیں، وہ سب نے اس پر اتفاق کیا انہوں نے، تو لہذا یہ دلیل ہے کہ صحابی کی مرسل کیا ہے، قبول، گل ختم۔ اگے جی ومن القرن الثانی والثالث وامن القرن الثانی وامن اگے وال وامن القرن الثالث، صبر صبر صبر، اور مرسل قرن ثانی سے وہ کون ہے، اور مرسل قرن ثالث سے وہ کون ہے، یہ ہے وہ قسم ثانی، یہ ہے وہ ایک قسم ثانی بنانی ہے جی، کہ بھئی مرسل کس کی، اور مرسل تبع تابعی کی، یہ قسم ثانی ہے، سنیں جی اگے اللہ بس تبا صبر، یہ جو مرسل ہے نا قرن ثانی اور ثالث کی، یہ محمول ہے اس پر کہ اس محدث کے لیے، تابعی کے لیے یا تبع تابعی کے لیے معاملہ بالکل واضح ہو گیا تھا، سند اس کے نزدیک پوری مضبوط تھی، اس لیے اس نے ذکر نہیں کی، اس لیے اس نے کیا کیا جی، ایتھے ساڈا تے باقی سارا دا اختلاف ہے اس مسئلے تے آ کے، ہاں جی کیا کیا جی، مرسل قرن ثانی اور ثالث سے محمول ہے اس بات پر کہ تابعی اس محدث کے لیے یعنی تابعی تبع تابعی کے لیے معاملہ بالکل واضح ہو گیا تھا، سند اس کے لیے بالکل ظاہر ہو گئی تھی کہ بھی سند بالکل ٹھیک ہے، اس لیے اس نے اپنے ذمہ لے لیا اور کہہ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے غور کر ذرا، محمول ہے یہ مرسل قرن ثانی کی، مرسل قرن یہ محمول ہے اس پر کہ اس کے کہ انہو یہ کہ واضح ہو گیا اس کے لیے معاملہ، یعنی ظاہر ہو گیا، او لہو راوی کے لیے معاملہ، اور ظاہر ہو گئی اس کے لیے، اسی لیے اس نے کیا کر دیے، ترک کر دیے۔ بات ہے راوی سیکا کی، کس کی، سیکا کی بات ہے۔ ہوں اگو چلو، واہ واہ، وَهُوَ فَوْقَ الْمُسْنَدِ، یہ مرسل ہمارے نزدیک مسند سے فوق ہے، مرسل ہمارے نزدیک مسند سے فوق ہوتی ہے، کون، مرسل ہمارے نزدیک مسند سے فوق ہوتی ہے، کیوں کو اگلی بارت آندی پڑھتے پہ ہیں، صبر کرو ذرا، اور دیکھو نا دروں، واہ واہ، یعنی یہ قسم مرسل کی، کس کی مرسل، کیڑی، تابعی یا تبع تابعی کا اعتیان کرو دو میں، یہ فوق ہے کس سے، مسند سے ہمارے نزدیک، حتیٰ کہ ترجیح دی جائے گی مرسل کو تعارض کے وقت، مرسل کے درمیان اور ساڑھے نزدیک اے چوک تو راہ وکھرا ہو گیا، دوجیاں مسند نو ترجیح دینی ہے، مرسل نو
ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮਾਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। اور یہ قسم یہ جیسا کہ وہ حجت اور مقبول ہے کن کے نزدیک، اسی طرح اندہ مالک و احمد بن حنبل بھی حجت ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے امام مالک میں بہت ساری آپ نے مرسل روایتیں کی ہیں اپنے مسلک پر، اور امام احمد بن حنبل سے بھی 2 روایتوں میں سے ایک سے میں یہ ہے، سنیں جی۔ اور اکثر متکلمین کے نزدیک بھی یہ مرسل کیا ہے، اور اہل ظواہر کے نزدیک بھی مرسل حجت ہے جی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ مرسل کو قبول کرتے ہیں لیکن کچھ اور دلائل کی وجہ سے، اور سنیں جی امام شافعی رحمہ اللہ نہیں قبول کرتے یہ مرسل تابعی تبع تابعی کی، مگر جب کہ وہ مؤید ہو کس کے ساتھ، ان دے نال کوئی ہور حجت قطعیہ اس دی تائید کر دے وے، حجت کہ اس میں جو مسئلہ ہے نا کو دوسری حجت قطعیہ اس کی تائید کر دے، یا قیاس صحیح اس کی، سنیں جی، یا اس کو امت نے قبول کر لی ہے۔ امت سے مراد کھوتے ریڑے والے نہیں، مجتہدین کہ انہوں نے بطور دلیل جب بھی ضرورت پئی تو اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے بے تلقی بے تلقت الامت بالقبول، تلقی بالقبول، کیا اے لفظ بولیں تلقی بالقبول، جتنے کہ لفظ لکھا ہوتا تو معنی سمجھ لو نا جی کہ بھی امت نے اس کو یعنی مجتہدین نے اس کو قبول کر لی ہے۔ یہ آندے نے کون شفاف ہے، سنیں جی۔ یا چوتھی شے، چوتھی یا معروف ہو جائے مرسل کے حال سے کہ وہ نہیں روایت کرتا مگر کس سے، صرف سیکا سے روایت کرتے ہیں، کسی اور سے روایت کرتے ہی نہیں، تو لہٰذا ان بھی رولا مکیا جی بچ راوی ذکر نہیں تو تھوڑا تو سیکا ہی ہے جی۔ یہ شوافے دے نزدیک 4 وجہ پائیاں گئیاں تے تاں جڑی مرسل ہے کی بنے قبول ہو گئی۔ و بالجملہ جب مؤید ہو جائے مرسل اس شے کے ملنے کے ساتھ کہ جس کے ساتھ وہ کیا ہو گئی، قوت پا گئی، تو وہ کیا کی جائے گی، وگرنہ نہیں۔ وجہ اس ہوں سنیا جی وہ دھیان کرے جی، شفافی دی دلیل اساں کو جواب دینا ہے، اس لیے کہ راوی کی صفات کی جہالت کے وقت راوی بچ ذکر ہوئے نا حدیث دے تو ان دی صفتاں مجہول ہون، بھی پتہ نہیں عادل ہے کہ نہیں، ان دا حافظہ ٹھیک سی کہ نہیں، یہ صفتاں کی ہون تو لا یقبل حدیث، اس راوی کی حدیث بیان دے نال مسائل نہیں باقاعدہ ثابت کری دی فضائل وچ ٹھیک ہوندی ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ تو شفافے فرماتے ہیں جتوں وچ راوی ذکر ہی کو نہیں کیتا محدث نے تے سند ذات ہی مجہول ہوگی، ذات بھی مجہول ہوگی تے صفات بھی مجہول ہوگی، تو ان تا بطریقے اولا قبول نہیں ہونی چاہیے جی۔ ہم کہتے ہیں حضور ان جواب سنو، ہم کہتے ہیں ہماری کلام ہے سیکا کے ارسال میں، بے جیڑا تابی یا تبا تابی مرسل کر رہے ہیں نا، اے او تابی تبا تابی جنوں ساریاں کی منے سیکا منے، سیکا سنیں ہماری کلام کس کے ارسال میں، ہن سنیا جے نا، اے جڑا سیکا راوی ہے اگر کیا کرے، اگر مسند کرے اپنی حدیث کو کسی شخص کی طرف، بے مجھے فلاں نے پڑھائی، مجھے فلاں نے پڑھائی، اس لئے سارے مان لیندے ہوگی یہ گل ٹھیک ہے نہیں آکھی ہے، کیونکہ راوی سیکا ہے تو جھوٹ نہیں مار رہا، لہٰذا یہ جندہ نا لے رہے ہیں ان کو پڑھی ہونی، یہ تصدیق ہو گئی، یہ بے جند کو پڑھی ہے انہوں دا نا لے رہے ہیں گل ٹھیک ہے۔ تو جب تصدیق اس میں ہوتی ہے تو البتہ یہ کہ تصدیق کی جائے سیکا کی نسبت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بطریقے اولا، ایتھے آؤ نا ذرا سمجھ کو نہیں آنی، کھانے جنی پہنی، بھئی امام محمد صاحب کی یہ کہیں کہ حدثنا ابو حنیفہ، ابو حنیفہ کہیں حدثنا حماد، حماد کہیں حدثنا ابراہیم، ابراہیم کہیں حدثنا علقمہ،
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਕਾ ਨੇ ਲਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਕਹਿਣ ਕਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਨਦ ਕੋਲ ਕੋਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਬਈ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਵੱਲ ਨਿਸਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਬਈ ਝੂਠ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਵਦੇ ਮਲਾ ਕੇ ਦਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਸੇਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨਿਸਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਨਿਸਬਤ ठीक है तो जब वो खुद कहे काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसके पास सनद ना हो तो है रावी सेका तो क्या ख्याल है सरकार की तरफ झूठ की निस्बत कर रहे हैं फिर तो सेका ही नहीं रहा फिर तो सेका ही नहीं रहा जी समझे ही ए वजह है कि मुरसल गल समझी हुण अगली इबारत पढ़ फिर मैं तेन अर्ज करा फिर तर्जमा कर दे सबर 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 क्यों मतलब वेख क्योंकि वो शख्स के ना वाज़े हो उसके लिए मामला अगर सनद उसके नज़दीक सारे रावी सेका ना होते दरमियान में तो निस्बत करता उस हदीस की उसकी तरफ कि सुना था उसने उस हदीस को उससे ताकि बोझ लादे हदीस का वो उस पर जो उठाया उसने उससे जो खुद उससे हदीस उठाई है ना अब इसका बोझ उस पर ला देगा कि भी इनू वेख लो कि मैंने है मैंने ने पढ़ाई है जी समझी जे गल हुण उधर वेख ध्यान नाल क्योंकि वो बंदा के नहीं वाजे उसके लिए मामला यानी ये अगर वाजे नहीं तो और रावी सेका ए मने तो निस्बत करता वो रावी उस हदीस की किधर उसकी तरफ ताकि बोझ लादता उस हदीस का मा तहम्मल मिनो बोझ लादे उस पर उसका कि उठाया उसने उसको उससे की मतलब यानी बनाता बोझ उसका किस पर सुना है और फारिग कर लेता अपना जिम्मा उससे क्योंकि जदों रावी ने उस्तादा दा नां दस्या है ना अपना जिम्मा फारिग है इन्होंने वेख लो किवें दे ने जी सुनिया जी वो जो जुमला नहीं बोलते दरोग बरगर्दन रावी दरोग भी मैनू फलाणिया गल दसी जे झूठ मारिया तो उनके जिम्मा है ये जुमला केड़ा दरोग फारसी भुल गई दरोग ये आम एक जुमला है ना दरोग बरगर्दन रावी मैनू इन्हें गल दसी जे झूठ मारिया तो ये जिम्मेदार है तो मैं तो वो दूजी हदीस से बाहर सुनी नहीं आगा नकल करी दी पहले तक ताकीक करी दी एवं अन्य वहाँ ठोकी है जी तो फिर ये उसके ज़िम्मे लगा देता बस बहरहाल जब वाजे हो गया इस सेका रावी के नज़दीक इमाम मोहम्मद इमाम अबू हनीफ़ा हज़रत हम्माद हज़रत इब्राहीम नखी हज़रत अलकमा हज़रत असवद के नज़दीक अब्दुल्ला बिन मसूद तो सहाबी है न थल्ले इनके नज़दीक जब वाजे हो गया कौन इसनाद का तो फिर कह दिया बिला वास्ता काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण इहदे नज़दीक जदों सेका है ओ कुगू आ जिहड़े बाबे सारे जिन्हां असमा और रिजाल दियां किताबां लिखियां ने ना कि उन्हां नूं पहले मन्निया भी ये बंदे सेका ने इन्हां जिंदे बारे च जरा तादील करनी उसनूं सब मनना है तो भी ये ना आख्या जी फलाना बंदा ज़ईफ है तो मन लिया फलाना बंदा सेका है तो मन और बीमारी वो पढ़ते नहीं हदीसां दे विच आउंदा नहीं कि इसको फलां ने कहा से अज हुण पढ़ी कि भी इनको बाकी मुहद्दिसीन ने सेका कहा है जी तो कौन है इमाम ने नजर आता दी वही मुहद्दिसीन भी नहीं यार भी उन्हें ये गल्लां कीतियां ते मन लियां भी किसी दे बारे च सेका या ज़ईफ कहण ते मन लिया
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੇਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਾਰੀ ਸਨਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਖੋ ਮੈਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੇਕਾ ਹੋਣਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਸੇਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਸਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੌਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਚੌਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਮੁਰਸਲ ਸਨਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੱਗ ਧਰਮ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ। لہذا وہ کہہ رہا ہے بلا وسوسہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا۔ سنیں اگے چل لیکن هذا ضرب مزیت یثبت بالاجتہاد فلم یجوز النسخ بنفسه۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے، یہ ایک سوال کا جواب ہے، وہ صرف ہوتی ہے کہ آخر ہونا، لیکن یہ ایک قسم ہے زیادتی کی، اضافے کی، جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ تو پاس نہیں جائز نسخ اس کی مثل کے ساتھ۔ انہوں آخر اس جملے نے کیا کہ یہ مزیت کی ضرب ہے، مزیت کی قسم ہے، ثابت ہوتی ہے اجتہاد کے ساتھ، لہذا نہیں جائز نسخ اس کی مثل کے ساتھ۔ آگے سمجھ انہیں ادھر تشریف لے ایک باری توجہ۔ اور جب کہ وارد ہے یہ بات کہ اس پر جب مرسل فوق ہے کس سے تے مسند کولو اتے ہوندی جے مشہور تے مشہور کولو اتے ہوندی ہے متواتر۔ سنیں جی، تو جب یہ مسند سے کیا ہو گئی تو مشہور کے درجے میں چلی گئی۔ کس درجے میں چلی گئی؟ تو مشہور کے ساتھ تو کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے، پھر اس کے ساتھ بھی نسخ ہے، حالانکہ تو منفیوں اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے دھیان کرے سوال، جب کہ وارد ہے یہ اس پر یہ کہ مناسب ہے یہ کہ جائز ہو مرسل کے ساتھ کیا، جیسا کہ جائز ہے مشہور۔ اور یہ کیوں مناسب کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ مرسل جب کہ ہو گئی کیا اور مسند کی متواتر احاد۔ سنیں تو پس اگر نئی فائق کون کس کی جمیع اقسام پر فائق نہیں، تو کم از کم اس سے تو کم نہیں ہے نا کہ یہ فائق ہے کس سے، جو ان میں سب سے نچلی قسم ہے وہ کون ہے؟ لہذا خبر احاد سے تو آگے چلی گئی نا، جو احاد مسند ہے۔ پس جب زیادہ ہو گیا مرتبہ مرسل کا کس پر؟ خبر واحد پر، تو اوپر تو درجہ ایک ہی ہے، کون؟ مشہور ہے، کیونکہ نہیں واسطہ مشہور اور خبر واحد کے درمیان، اور مشہور تو جائز ہے اس کے ساتھ کیا تفرید نال کیوں نہیں کرتے؟ ان دا جواب کوئی نہیں سمجھ آئے جی بھی ان نال کی ہونی چاہیے، حالانکہ تسی ان نال زیادتی جائز نہیں رکھتے ہو۔ ان دا جواب دیتا ہے لیکن دافعہ بقولہی کہ بے راوی ہے سیکا، کیا ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ اچھا، راوی ہے سیکا، کیا ہے؟ اس نے درمیان سے بندے حذف کر دیے، لہٰذا اس کی سیکا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ راوی اس کے نزدیک سارے ٹھیک نہ ہوتے تو یہ بوجھ اپنے اوپر نہ لیتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر، بلکہ بوجھ ان پر لاتا۔ جب اس نے خود بوجھ اٹھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے بندے جیڑی میں تقریر کی تھی، اے حدیث ہے کہ اے دلیل ہے، اے اجتہاد ہے، اے ادھر واپس آؤ۔ لیکن یہ ایک نوع ہے کس کی؟ یعنی جو ثابت ہوئی ہے، جیڑی میں تقریر کی تھی تھوڑے سامنے، انج کر کے ثابت ہوئی فوقیت۔ سنیں کس کے ساتھ؟ اجتہاد اور رائے کے ساتھ۔ کیڑی رائے کا؟ تم نے تقریر سنائی ہو کوگو بھئی راوی چونکہ سیکا ہے، جیڑی پچھے تقریر ساری کیتی ہے کہ اگر اس کے نزدیک سارے سیکا نہ ہوتے تو یہ بوجھ ذمے نہ لیتا، ذمے لیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ جیڑی ساری گل ایک ہی ہے تے رائے وے جی۔ تو پس نہیں جائز زیادتی وہ جو کہ نسخ کے معنی میں، کیونکہ زیادتی معنی جی کہ نسخ ہے نا، یہ نہیں جائز اس کی
اس مرسل نال یہ زیادتی جائز نہیں. وہ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ کیوں کہ یہ پہنچائے گی زیادتی علل کتاب کی طرف رائے، اور کیونکہ اے جڑی مزیت اجتہاد نال ثابت ہے، اور یہ تو برخلاف مشہور حدیث کے، کیونکہ مزیت اس کی اور قوت اس کی اجتہاد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سندوں کی وجہ سے ہے، نص کی وجہ سے، اس لیے وہ زائد ہے. تو یہاں سند کی وجہ سے نہیں، یہ اجتہاد جو کیا ہے اس وجہ سے. تو بئی معنی یہ مسند سے فائق ہے. کیڑی خبر واحد سے، کس سے فائق؟ کس طرح پیچھے پڑے؟ اگر ان میں کیا آ جائے، تعارض آ جائے، تو ترجیح کس کو ہوگی؟ اے مطلب بھی جی سنیں. پس مرسل صحابی سے محمول ہے سماع پر، اور قرن ثانی اور ثالث سے، یعنی یہ جو قرن ثانی کی مرسل ہے اور قرن ثالث کی محمول ہے اس پر کہ واضح ہے اس کے لیے، کس کے لیے؟ راوی کے لیے معاملہ عطف تفسیری، اور ظاہر ہو گیا اس کے لیے اسناد، اور مرسل فوق ہے مسند سے. سنیا جی ایتھے چوک وکھرا ہے، وہ آخن کہ تہاڈی حدیث ہے سند کونی، مرسل اسی منتے نہیں ہیں. اسی کہاں کہ تہاڈی مسند نالوں یہ مرسل فوق ہے جی، ایتھے کام ڈانگو ڈانگی ہو جانا ہے جی. یہ مسئلہ ہے جی. بسم اللہ من کرو. پس بے شک وہ راوی کہ نہیں، کیونکہ ساری کلام سیکا میں ہے، وہ راوی کہ نہیں واضح اس کے لیے معاملہ، تو کیا کرتا وہ؟ نسبت کرتا حدیث کی اس شخص کی طرف کہ سنی اس نے وہ حدیث، اس سے ادھر نسبت کردا. حدثنا فلاں کہندا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہندا، تاکہ کیا کرے؟ لو بوجھ لا دے، تاکہ بوجھ لا دے اس پر اس شے کا کہ بوجھ اٹھایا اس نے اس راوی سے، اور جن استاد نے پڑھایا ہے تو انہیں ان کا بوجھ چکیا نا بھی یہ میرے کو حدیث آ گئی، تو جے انہوں کو شک ہوں تو یہ بوجھ اندر تے لددا لوکاں دے سامنے، جی مینوں فلانیاں پڑھائی ہے. سنیں ہی اچھا، پھر انہوں سوال دا جواب، لیکن یہ ایک قسم کا اضافہ ہے جو ثابت ہوا ہے اجتہاد کے ساتھ، پس نہیں جائز نسخ اس کی مثل کے ساتھ. اور زیادتی تو مہارانا جی کتاب اللہ پر زیادتی نسخ ہوتا ہے. ہاں بھی شابہ جی. مرسل من الصحابی محمول ہے سما پر، اور قرن ثانی اور قرن ثالث کے اس محمول ہے اس بات پر کہ واضح راوی کے لیے امر، اور ظاہر ہے اس کے لیے اسناد، اور مرسل فوق ہے مسند سے، کیونکہ وہ راوی کے نہیں واضح اس کے لیے معاملہ، تو نسبت کرتا ہے اس کی کرتا نسبت کرتا اگر واضح نہ ہوتا تو یوں ہوتا، نسبت کرتا اس حدیث کی اس بندے کی طرف کہ سنا اس بندے کہ سنا اس راوی نے اس حدیث کو اس بندے سے، تاکہ بوجھ لا دے اس پر اس شے کا، جن اس حدیث کا کہ اٹھایا اس نے اس سے جی. لیکن یہ ایک قسم کی مزیت ہے، ہاں ثابت ہوتی ہے، جو ثابت ہوئی ہے اجتہاد کے ساتھ، پس نہیں جائز نسخ اس کی مثل کے ساتھ. جی صحابی معمول سماع پر، اور قرن ثانی اور قرن ثالث سے محمول ہے اس بات پر کہ واضح ہو گیا ہے راوی کے لیے معاملہ، اور ظاہر ہو گیا ہے راوی کے لیے اسناد، اور یہ مرسل فوق ہے مسند پر. بس کیونکہ وہ راوی کے لیے واضح ہوا اس کے لیے معاملہ، تو نسبت کرتا اس حدیث کی اس شخص کی طرف کہ سنی ہے اس نے حدیث اس سے، تاکہ بوجھ لا دے اس حدیث کا اس شخص پر کہ بوجھ اٹھایا ہے اس نے اس سے. لیکن یہ ایک قسم مزیت کی ثابت ہے اتحاد کے ساتھ، پس نہیں جائز نسخ اس مثل کے ساتھ.